ہم نے علی کا دفاع کیا ہے، ہم نہیں جانتے کسی کو، ہر موقع پر ہم علی کا دفاع کرتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ترمذی میں سے یہ حدیث ہے کہ یہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن مالک ہے حسن غریب۔ جب آپ علم حدیث نہیں جانتے ہو تو اس میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ ہمارے پاس کم سے کم 200 کتابیں علم حدیث کی یہ سامنے لگی ہوئی ہیں، اور سب کتابیں میری دیکھی ہوئی ہیں، شیعہ کتابیں بھی، سنی کتابیں بھی۔ ہم سے زیادہ علم حدیث کو جان، بیٹھو میرے سامنے تو پھر کرو بات، زبان جو کھول لو علم حدیث پر۔ اور تم کو تو علم کلام ہی نہیں آتا۔ میں نے جتنا بھی مناظرہ کیا ہے ٹی وی پہ وہ علم کلام سے کیا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے آپ ان لوگوں کو مانیں، ان کا ذکر کریں، ہمارے یہاں آئیں۔ ہم نے کہا بھائی کوئی سنتا ہی نہیں۔ دوسرا جملہ، چلے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں علم کلام۔ نہ اس میں آیت ہے نہ حدیث، نہ یہ بات آپ حدیث سے کاٹ سکتے ہیں اور نہ آپ یہ بات قرآن کی آیت سے کاٹ سکتے ہیں کہ ان کا ذکر ہم نہیں کریں گے، اور کریں گے تو آپ پٹیں گے اگر ٹی وی پہ کہیں گے، اور آپ قوم کو مروا دیں گے۔ ہم نے دیکھے قوم کو کس طرح اونچا کیا۔ میں نے کہا یہ قوم بچپن سے ان بچوں کو یہ سکھایا، پوری بات نہیں سنی، سیکھنے کا عمل نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے یہ بچے بچپن سے ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ علی شہر علم رسول تھے، علی اس کا دروازہ ہے، علی سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں۔ بچہ وہیں سے علی سے محبت شروع کرتا ہے، پھر وہ ساری زندگی علی علی سننا چاہتا ہے۔ اب جب وہ مجلس میں بیٹھنے لگتا ہے تو اب اگر ہم ادھر ادھر، ہم نے تو کہا ادھر ادھر فلسفہ پڑھ دیں، منطق پڑھ دیں، یہ محاورتاً کہا ہے۔ اگر میں فلسفہ پڑھوں، کسی کا مطالعہ، ہاں فلسفہ اسلام میں ہے ہی نہیں، فلسفہ تو یونان کا ہے بھائی۔ جو یونان کے فلسفے میں جواب دیا گیا، آپ اسے فلسفے کا نام دے رہے ہیں، لیکن وہ فلسفہ نہیں ہے۔ آپ کو یہی نہیں پتا جو جواب یونان کے فلسفے کا مولا علی نے، اس کو کہتے ہیں علم کلام۔ نہج البلاغہ فلسفے کی کتاب نہیں ہے، علم کلام کی کتاب ہے۔ تو پتہ ہی نہیں اصل فلسفہ علم کلام ہے۔ تو اب میں کیا کہہ رہا ہوں، منطق، بھائی منطق ایسی چیز ہے کہ ہر ایک تھوڑی جو پڑھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، وہی جانتا ہے۔ تو اب مجمع کے سامنے فلسفہ اور منطق پڑھے، بھائی وہ آتے ہی ذکر علی سننے۔ تو میں نے سیدھی سیدھی بات کہی کہ وہ آتے ہیں، اب اگر میں کسی اور کا ذکر کروں گا وہ سنیں گے نہیں، وہ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ تم ایسا جملہ بنا کے دکھا دو، قیامت تک میرے 2 جملے زندہ رہیں گے کہ ہمارا مجمع کچھ اور سنتا ہی نہیں، اور اگر کسی کا ذکر ہو جائے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ یہ زندہ جملے بول دیے، انہی جملوں سے تمہاری بھی مدد ہوگی۔ اور میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں سارے علماء کو، امامے والوں کو، اس طرح کے 2 جملے بنا کے دکھا دو۔ تم یہ کہو کہ یہاں پر ضمیر اختر یہ 2 جملے جو کہہ رہے ہیں، اس کی جگہ یہ 2 جملے ہمارے کہہ دیتے، بنا کے دکھا دو اور فیس بک پہ ڈال کہ یہاں جواب کیا دینا تھا وہ مجھے جواب دے کے بھیجو۔ سب کو چیلنج کر رہا ہوں جو ٹی وی پہ شیعہ علماء بیٹھتے ہیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لکھ کے جملے بھیجیں کہ یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں۔ بہت عقل مند ہو، بتاؤ یہاں پر تم کیا کہتے ہیں۔ وہ مطالبہ کر رہے تھے ہمارے یہاں آ کر آپ ان لوگوں کا ذکر کیجئے، ہم آپ کے یہاں آئے، آپ ہمارے یہاں آئے۔ جس نے قرآن میں غور سے یہ سورہ نہ پڑھا ہو کہ کافروں نے رسول اللہ سے یہ کہا ایک دن تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، دوسرے دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ رسول اللہ نے کہا تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ ارے یہ رسول اللہ کی زبان کے جملے بول، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین اس مجمع کے ساتھ۔ بولیں گے تو سورے تک پہنچ جائیں گے۔ جب میں بول دیتا ہوں نا اس کے بعد دوسرے بولتے ہیں۔ صرف اپنی دلیلوں پہ اگر بات شروع کروں نا تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ ہزاروں صفحے لکھے گئے ہیں۔ اس تاریخ کو پڑھا کہ زواد کو دال نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں جہاں زواد ہے آپ نے دال لگا دیا۔ زبئی تھا، دبئی کر لیا۔ ابو ظہبی تھا، آپ نے ابو ظہبی کر لیا۔ زہران تھا، آپ نے زہران کر لیا۔ آپ زے کو بھی ہٹا رہے ہیں، زل کو بھی ہٹا رہے ہیں، اور آپ ہر جگہ دال لگا رہے ہیں۔ زوئے کی جگہ پہ، زواد کی جگہ پہ، زے کی جگہ پہ اور زال کی جگہ، چاروں آوازیں ایک ہیں، وہاں دال لگا دیتی ہیں۔
میں کہاں آیا؟ میں نے آیت پڑھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، یہاں زواد ہے ذلہ، آپ نے جیسے ہی دال لگایا ہو گیا دلہ۔ پڑھ کے دکھاؤ، یہاں دال لگا کے دکھاؤ۔ ذلہ گمراہی، آپ دال لگا دیجئے، کیا بن رہا ہے؟ ہمت ہے تو دال لگا دیجئے۔ جس کو یہ اعتراض ہے کہ زواد کے ساتھ دالی بولیں گے، اس کے خلاف نہ بولو، تو میں کہہ رہا ہوں آپ بول کے دکھا دیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ 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 ہیں؟ تو اس طرح یہ علم کلام کی یہ صفتیں ہیں۔ آپ نے مناظرہ نہیں پڑھا، میں نے بچپن سے یہ علم سیکھا، اس لیے کوئی شیعہ سنی عالم میرے ساتھ نے بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی نہیں بیٹھ پائے گا، چیلنج کر رہا ہوں، کوئی نہیں بیٹھ پائے گا۔ یہ میری صلح کلی اور نرمی ہے کہ میں دونوں طرف کے علماء سے، وہ کرتے ہیں میرے خلاف کام لیکن میں جواب نہیں دیتا، کیونکہ اس وقت نصرت معصوم کی منزل پر کام ہوا ہے، اسے خراب نہ کریں، جیتی ہوئی لڑائی کو ہار میں نہ بدلیں، ورنہ پھر آگے بھی ہارتے رہیں گے۔ سب کو پیغام دیجئے، جنگ کو ہروائیے نہیں، یہ سب کر کے اس کو اپریشیٹ کیجئے، جیتی گئی ہے لڑائی۔ اب دوسری صورت، لوگ لکھے ہوئے فتح کا کہہ دیتے، گھر جو جلایا اس سے بیزار، یہ سب تو ہوتا ہے جماعت اسلامی میں، فیس بک پہ بھی ہو رہا ہے، مجلسوں بھی ہوتا ہے۔ تو نئی بات کیا ہوتی ہے اگر میں کہہ دیتا ہوں؟ انہیں پتہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، انہیں پتہ ہے کہ ہم سیدہ کا قاتل کس کو کہتے ہیں، سب انہیں پتہ ہے، پتہ ہے کہ امام حسن کا قاتل کون ہے، انہیں پتہ ہے کہ حضرت علی کے سر پہ ضرورت پڑی تو اس کے پیچھے مجرم کون ہے، سب انہیں پتہ ہے، اور آپ پڑھتے بھی ہیں۔ تو نئی بات کیا ہو، یہ تو ہم پڑھے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہاں بحث دوسری تھی، یہاں اگر یہ چیزیں لاتے تو وہاں امام باڑے والی چیزیں اگر اسٹیج پہ جہاں شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی قادیانی شیعہ سب سن رہے تھے، اگر میں یہ والی بحث کرتا تو آج کا دن کچھ اور ہوتا۔ آج کے دن شیعوں کے گھر جل رہے ہوتے، ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جاتی۔ صرف دیکھیں اتنی سی بحث پر جو میں نے نارمل بحث کی ہے، پورے شہر میں آج آرمی لگا دی گئی۔ جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، یعنی ہلکی بحث پر آرمی لگی ہے، انچولی کے چاروں طرف آرمی لگی ہے، پورے گلشن اقبال میں آرمی لگی، صرف اس لیے کہ میں نے ہلکے لہجے میں بات کیا۔ اگر میں جلال میں بات کرتا تو آج شہر میں کیا ہو رہا ہوتا؟ جو سمجھدار اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے، انہوں نے لکھا آپ نے شیعوں کو بچا لیا، آپ نے شیعوں کے گھروں کو بچا لیا، آپ نے شیعہ سنی فساد سے ہم کو بچا لیا۔ خوش ہوں یار، اتحاد کی فضا پیدا کی ہے، اپنی بات بھی کہہ دی، اتحاد بھی رہ گیا۔